السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بنیادی معاشرتی تقاضے، تحریر و بیان ذکاوت الحسن، یہ آپ کی خدمت میں تیسرا حصہ پیش کیا جا رہا ہے۔ ذکاوت، جہاں عوام الناس کو ٹیکس کی مکمل ادائیگی ضروری ہے، وہاں حکومت کو بھی اس کا استعمال عوام کی امانت سمجھ کر کرنا ضروری ہے۔ اگر متعلقہ محکمے کو فرصت ہو تو آمدنی کے بڑے بڑے ذرائع جیسے بڑے مکانات پر لاکھوں روپیہ کرایہ لینے والوں پر ٹیکس لینا چاہیے۔ اعتماد کی فضا صرف اخلاص اور اچھے اعمال سے ہی قائم کی جا سکتی ہے۔ ہماری ترقی میں سب سے بڑی رکاوٹ رشوت ہے۔ سڑکوں اور فٹ پاتھوں اور سرکاری املاک پر قبضے سے اجتناب ضروری ہے۔ ہر سطح پر قومی وسائل کی لوٹ کھسوٹ جاری ہے۔ ایک چیز مارکیٹ میں 5 روپے میں ملتی ہے مگر سرکاری کھاتوں میں حیران ہوں گے آپ کے 50 روپے میں خریدی جاتی ہے۔ 1 کروڑ کے ٹھیکے میں بمشکل 10 لاکھ روپے ہی لگتے ہیں، باقی سب مافیا کے پیٹوں میں چلے جاتے ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ محاسبے کا نظام کیوں ناکام ہو گیا؟ ایک معمولی ورکر نئی کرولا میں بیٹھ کر دفتر جاتے ہوئے کیوں شرم نہیں آتی؟ سوسائٹی کا بھی ڈر نہیں اور نہ ہی کسی محاسب کا۔ حرام کھا کر معیار زندگی بلند کیا جا رہا ہے۔ وزراء کی فوج سرکاری اداروں سے حصہ بقدر جثہ وصول کر رہی ہے۔ محکمے کا وزیروں کو، مختلف محکمے جو وزیروں کے انڈر میں ہوتے، ان کو وزیروں کو گاڑیاں دینا ایک معمول بن چکا ہے، حالانکہ یہ بالکل ان کا استحقاق نہیں ہے۔ اس طرح کی گاڑیوں کا استعمال حرام ہی نہیں، مطلق حرام ہے۔ ہمارے دنیاوی اور مذہبی رول ماڈل ایک ہی رنگ میں رنگے ہوئے ہیں، مگر وقت بدل چکا ہے۔ اب بڑے گنہگار بے غیرت اور ڈھیٹ بن کر ہی حرام خوری کر سکتے ہیں، مگر زیادہ دور کی بات نہیں، پبلک ان کو جوتے مارے گی۔ کمپیوٹر کا ہر ادارے میں زیادہ سے زیادہ استعمال اداروں کی کارکردگی میں اضافے کا سبب بن سکتا ہے، اور یہ یقیناً رشوت اور ایسی ہی بہت سی معاشرے میں مروج لعنتوں کو کم کرنے کا سبب بھی بنے گا، کیونکہ ایک چیز یاد رکھیے، کمپیوٹر نہیں جھوٹ بولتا، کمپیوٹر کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ ماحول کو آلودگی سے بچانے کے لیے ضروری ہے درختوں کی تعداد بڑھائی جائے اور ان کی بلا ضرورت کٹائی کی حوصلہ شکنی کی جائے۔ محکمہ جنگلات کے معاملات پر بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ٹمبر مافیا کا بھی قلع قمع ہونا چاہیے۔ محکمہ جنگلات رشوت کی لین دین میں سب سے ٹاپ پر محکمہ ہے۔ اس کی نگرانی بہت ضروری ہے، جس سے ملک کی آمدنی میں کافی اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ رزق حلال کے لیے ضروری ہے کہ ہم جس جگہ جس مقام پر بھی ہوں اس کے تقاضوں کو احسن طریقوں سے پورا کریں۔ کام چوری اور ہر طرح کی چوری کی اور ہر طرح کی برائی کی حوصلہ شکنی کی جائے۔ معاشرہ کے سفید پوش لوگوں کی مدد کی جائے، بے جا اسراف نہ کیا جائے۔ ہمیں ہر حال میں ظلم سے بچنا اور مظلوم کی مدد کرنی چاہیے۔ مظلوم کا تعلق کسی بھی مذہب یا برادری سے ہو، ہمارے معاشرے میں اس سلسلے میں کافی کوتاہی ہو رہی ہے۔ ایک دوسرے سے گرم جوشی سے ملنا یہ بھی مفقود ہو چکا ہے۔ دعائیہ الفاظ کا تبادلہ بھی کم ہی کیا جاتا ہے، اور دعائیہ الفاظ کا تبادلہ مسکراہٹ سے ملنا یہ اچھے اخلاق کی علامت ہے۔ عورتوں کے حقوق کی مکمل پاسداری کی جائے، عورتوں کا مناسب احترام ہونا چاہیے۔ اس سلسلے میں لوگوں کی طرف سے کافی بے احتیاطی دیکھنے میں آتی ہے۔
گزرتی ہوئی عورتوں کو نظریں گاڑ کر دیکھنا غیر اخلاقی حرکت کے زمرے میں آتا ہے۔ گھروں میں عورتوں پر ہر طرح کے تشدد سے اجتناب ہونا چاہیے۔ ساس اور بہو کے معاملے پر بھی مردوں کو حکمت اور دانش سے کام لینا چاہیے، کیونکہ عورت کی شادی صرف اس مرد سے ہوتی ہے۔ اس کے لیے تمام گھر والوں کی خوشنودی حاصل کرنا ضروری نہیں۔ عورتوں کے حقوق میں یہ شامل ہے کہ وراثت میں ان کو ان کا حصہ دیا جائے اور ہیلے بہانوں سے ان کو ان کے حقوق سے محروم نہ کیا جائے۔ وراثت سے عورت کو محروم نہیں کیا جا سکتا، چاہے اسے اربوں کا جہیز دے دیا جائے۔ جو بھائی بہنوں کو ان کی وراثت کا حصہ نہیں دیتے وہ عقل حلال سے محروم ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیے، وہ عقل حلال سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اب آئیے، بزرگوں سے عزت اور ادب سے پیش آنا چاہیے۔ گھروں اور اسپتالوں میں ان کی مناسب دیکھ بھال کی جائے۔ یاد رکھیے کہ ان بزرگوں کو طفیل ہی ہمارے رزق میں برکت آتی ہے، ہمیں رزق ملتا ہے، اور یہ ہمارے معاشرے کا شیوا ہونا چاہیے۔ اللہ پاک کا حکم ہے والدین کی عزت کرو۔ کوئی ان میں بڑی عمر میں ہو تو ان کے سامنے ادب سے بات کرو، اونچی آواز میں مت بولو، اف بھی مت کرو اور کندھے بھی مت اچکاؤ۔ ہمارے پاس اب آئیے پارکس کی طرف۔ بہت بری حالت میں ہمارے تمام عوامی پارکس کی ایک تو تعداد ہی بہت کم ہے، اور اگر ہیں تو ان کی مناسب دیکھ بھال نہیں ہو رہی۔ آبادی میں کئی گنا اضافے کے باوجود کھیل کے میدانوں کی تعداد میں کمی ہو رہی ہے، اور یہی کھیلوں کے گرتے ہوئے معیار کی بنیادی وجہ ہے۔ موجودہ مشینی اور مادی دور میں بیماریوں سے بچنے اور صحت کو برقرار رکھنے کے لیے وسیع تعداد میں تفریحی مقامات اور کھیلوں کے میدانوں کا ہونا ضروری ہے۔ متعلقہ اداروں کو اس طرف توجہ دینی چاہیے۔ اقوام عالم میں آج کھیلوں کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ آسٹریلیا ایک ایسا ملک ہے جہاں پر پاکستان کو صرف کرکٹ کی وجہ سے ہی جانا جاتا ہے کہ پاکستان ایک کرکٹ کھیلنے والی قوم ہے۔ ہمارا ایک بہت بڑا مسئلہ رشوت ہے۔ اگر اس کو ختم نہ کیا گیا تو ہمارا سیکورٹی نظام بھی تباہ ہو سکتا ہے، کیونکہ رشوت نے تمام اداروں کو بلا استثناء اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ رشوت کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے؟ اس کے لیے سب سے پہلے ان لوگوں میں جو امور مملکت چلا رہے ہیں، اس بات کا شعور اور ادراک ہونا ضروری ہے کہ رشوت نہ صرف موجود ہے بلکہ گھن کی طرح تمام اداروں کو چاٹ رہی ہے۔ رشوت میں ملوث افراد قابل عزت نہیں بلکہ قعر ذلت میں گرے ہوئے ہیں۔ معاشرے میں بھی ان کو ذلیل سمجھا جانا چاہیے۔ معاشرے میں بھی رشوت حرام خوروں کو ذلیل سمجھا جانا چاہیے، ضروری ہے۔ تقسیم سے قبل ان لوگوں کو انگریزوں سے وفاداری اور اپنی قوم سے غداری کے سلسلے میں کبھی بڑی جاگیریں عطا ہوئی تھی اور قانونی استثناء بھی دیے گئے تھے۔ ان لوگوں نے مراد کو پاکستان بننے کے بعد بھی محفوظ رکھا۔ بھارت میں مخلص محب وطن قیادت کی وجہ سے جاگیرداری نظام سے چھٹکارا پانے میں کامیاب ہو گیا۔ وہاں پر عوام اور حکومت دونوں نے جاگیردارہ ختم کرنے میں حصہ لیا، زمین کی حد مقرر کر دی اور لوگوں نے رضاکارانہ طور پر اپنی جاگیروں کو تقسیم کر لیا، باقی حکومت کے حوالے کر دیں۔ جو حد زمین حکومت نے 150 ایکڑ کی مقرر کی تھی، مگر پاکستان میں موجود جاگیرداروں اور زمینداروں کے گٹھ جوڑ کی وجہ سے تمام اصلاحات کو ہمیشہ ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ یہ جاگیردار ہر فوجی حکومت یا سول حکومت میں شامل ہوتے ہیں۔ ان کو آج بھی ہر دور کی طرح سے قانون سے استثناء حاصل ہے۔ انسانی بنیادی حقوق اس بات کے متقاضی ہیں کہ قانون کی نظر میں تمام انسان برابر ہیں۔ دنیا تبدیل ہو چکی ہے، اس حقیقت کو ہرگز نہیں جھٹلایا جا سکتا کہ کسی بھی قوم کے فرد کو اس کو بنیادی حقوق سے محروم کر دیا جائے، نہیں کیا جا سکتا۔
ہر شخص کو اس کی محنت کا معاوضہ دینا ہوگا، خرکاری نہیں چلنے دی جائے گی، نہیں چل سکتی۔ ہاری سسٹم بھی اب ختم کرنا ہوگا۔ جو قومی قانون کی حکمرانی بحال نہیں کریں گی وہ تباہ و برباد ہو جائیں گی۔ جو فاصلہ بیوروکریسی اور عوام میں ہے اس کو ختم کرنا ہوگا۔ تمام افسروں کو ذمہ داریاں عوام کے مسائل حل کرنے کے لیے دی گئی ہیں، مگر وہ ان ذمہ داریوں کی قیمت وصول کرنے کے چکر میں رہتے ہیں۔ رشوت لینے یا عیاشی کے لیے ہرگز ذمہ داریاں نہیں دی گئیں۔ فرعونی طور طریقے ختم کرنا ضروری ہے۔ مغرورانہ انداز اسلامی جمہوریہ پاکستان سے اب ختم ہونا چاہیے۔ ہم دنیا میں ذلیل و خوار مغرب کی نقالی کی وجہ سے نہیں بلکہ اپنے عوام کو بنیادی حقوق یا انصاف نہ دے کر ہو رہے ہیں، کیونکہ پاکستان میں یہی جاگیردار افسر شاہی اپنے آپ کو گورا شاہی یا اعلیٰ درجے کی مخلوق سمجھتی ہے۔ اکثر کو چونکہ حرام خوری کرتے ہوئے خود بھی شرم نہیں آتی، اب تو یہ اپنی اولادوں کو بھی حرام خوری کی تربیت دے رہے۔ ایک بڑے سابق فوجی افسر صاحب کا فون آیا کہ ان کے بیٹے کے راستے میں رکاوٹ مت بننا۔ جب میں ایئرپورٹ مینیجر تھا، کیونکہ ایئرپورٹ پر ان کے ادھم سے مخلوق خدا تنگ تھی، میں نے انہیں روک دیا۔ عہدے سے بے شک مجھے ہٹا دیا گیا، مگر یہ عہدے ہے ہی حرام خوری کو روکنے کے لیے، نہ کہ ان کا مددگار بننے کے لیے۔ میڈیا کا دور ہے، آج کے بچے بھی سمجھدار ہیں۔ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے والدین حرام خور ہیں تو انہیں منع کریں، کیونکہ حرام کی آمدنی صرف اور صرف ظلم کر کے ہی حاصل کی جا سکتی ہے۔ اگر ہم بیان کردہ امور پر عمل کریں تو یقیناً ایک اچھے معاشرے کی تشکیل کی جا سکتی ہے۔ اچھے معاشرتی اقدار ہی کسی قوم کی ترقی کا سبب بن سکتے ہیں۔ علامہ اقبال کا شعر ہے، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ دراصل یہ قرآن پاک کی آیت ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ آج کے لیے بس اتنا، ذکاوت۔